السلام علیکم ناظرین، دنیا ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی اس ایکسکلوسیو ٹرانسمیشن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ میں ہوں منیب فاروق اور میرے ساتھ موجود ہیں آسما چودھری۔ ناظرین، آج کی اس ٹرانسمیشن کی ہمیں ضرورت اس وجہ سے پڑی کیونکہ 3 روز سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایوان عدل اور خاص طور پہ لاہور کا مال روڈ جو ہے وہ ایک جنگ کا سما پیش کر رہا ہے۔ انفارچونیٹلی یہ اس قسم کی باتیں، اس قسم کے اقدامات نہیں ہونے چاہیے۔ بڑا ہی نیگیٹو امپریشن جاتا ہے پاکستان کا ایز اے کنٹری، ایز اے اسٹیٹ۔ لیکن بڑی ہی دکھ کی بات ہے کہ جب بھی اس طرح کے کوئی معاملات ہوتے ہیں، خاص طور پر جن کا تعلق عدالت سے ہو، عدلیہ سے ہو، تو ان کے فیصلے کرانے کے لیے انفارچونیٹلی سڑکوں پر ہی آنا پڑتا ہے۔ یہ ایک بہت نیگیٹو بات ہے اور ہمارا ڈیفینیٹلی کوئی امپریشن اچھا نہیں جاتا۔ اب سوال ناظرین یہاں پر یہ پیدا ہوتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے یہاں پر تحریک چلائی گئی کہ جی عدلیہ آزاد ہو، خود مختار ہو، آزاد ہو، لیکن اب کیا یہ خود مختاری جو ہے یہ ہمارے سڑوں کو چڑھ گئی ہے؟ کیا ہمیں یہ لگتا ہے کہ ہم جو یعنی کہ وکلاء حضرات جو ہیں، جو ہماری وکلاء برادری ہے جن کے اندر میں بھی شامل ہوں، کیا ہم اپنے آپ کو ایک مافیا تصور کرتے ہیں؟ کیا ہم ججز کے تبادلے جو ہیں ان کے لیے ہم سڑکوں پر نکلیں گے؟ ہم چیف جسٹس آف لاہور ہائی کورٹ کے چیمبر کے اوپر اٹیک کریں گے؟ آج یہی سوال ہم نے ریز کرنا ہے اور کوشش کرنی ہے کہ ہم اس کا جواب تلاش کر سکیں۔ جواب تو شاید ملے یا نہ ملے، لیکن ہمارے پاس ہمارے مہمان بھی موجود ہیں اور ان سے بھی ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایسا کیا ہوا وکیلوں کو، ایسا کیا ان کے معاملات تھے جو حل نہیں ہو پائے، کیونکہ ہم نے تو ہمیشہ سے دیکھا کورٹ میں اگر کوئی معاملہ ہوتا ہے تو وکیل ہی جاتے ہیں قانون اور آئین کو ڈیفائن کرنے کے لیے، اور دوسری جانب پولیس کی جب ہم بات کرتے ہیں، قانون کے رکھوالے جن کو ہم کہتے ہیں۔ لیکن جس طریقے سے آج ہم نے فوٹیج دیکھی تو ناظرین تو بہتر جج ہیں، وہ خود سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کون اس میں قصوروار تھا۔ آج کا جو سارا سین ہوا، کچھ جرنلسٹ ہمارے بھائی ہیں ان کو بھی وہاں پہ تشدد کا نشانہ بنایا گیا، اور جو وکیل ہیں رہنما ہیں انہوں نے بھی اس کو کنڈیم کیا، اور بڑے بڑے وکلا رہنماؤں کے نام لیے گئے، اعتزاز احسن سمیت کہا گیا کہ ان کے بھی بار میں جو داخلے پہ پابندی بھی لگا دی گئی ہے۔ تو وکیل اس وقت چاہتے کیا ہیں؟ اعتزاز احسن صاحب نے ایک ساؤنڈ بائٹ بھی ہمارے پاس موجود ہے جس میں انہوں نے کہا کہ وکلا گردی جو ہے وہ اس کو سپورٹ نہیں کریں گے، یہ وکلا گردی اب سٹارٹ ہو چکی ہے۔ تو یہ اپنے ناظرین کے سامنے ہی ہم ایک سوال رکھیں گے کہ ہمارے وکلا آخر چاہتے کیا ہیں؟ ابھی ٹیلی ویژن سکرین پہ ہم فوٹیج بھی دیکھ سکتے ہیں جس طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا جا رہا ہے پولیس والوں کو، اور آپ ٹیلی ویژن سکرین پہ دیکھ سکتے ہیں کہ جس پہلی بار ہم دیکھ سکتے ہیں کہ پاکستان کی پولیس اگر کسی سے مار کھا رہی ہے تو وہ وکیلوں سے مار کھا رہی ہے۔ ہم نے آج کا پروگرام پلان کیا تھا کہ ہم ایوان عدل سے یہ ٹرانسمیشن جو ہے آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، لیکن سیکشن 144 ہے اس وقت جس کے تحت جو ہے ہم وہاں پہ نہیں جا سکے اور آج کا پروگرام ہم وہاں سے نہیں کر سکے، لیکن اپنے ناظرین کو ہم اسٹوڈیوز کے ذریعے ہی اپنی لائیو ٹرانسمیشن کے ذریعے اپڈیٹ کریں گے، اور دونوں جانب کو پوائنٹ آف ویو بھی آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کریں گے کہ جی کیا ہوا اور ہمارے وکلا چاہتے کیا ہیں۔ آپ تعارف منیب کر رہے ہیں۔ بشیر صاحب ہیں جی ہمارے ساتھ، پریزیڈنٹ ہیں لاہور بار کے، اور اس سارے معاملے کے اندر اگر کہا جائے کہ ان کا جو اوپینین ہوگا، ان کی کئی بھی بات جو ہوگی وہ بڑی اوتھینٹک ہوگی، اور ہم کوشش کریں گے کہ ان سے کلیئرٹی سے جواب حاصل کریں۔ اور اس کے ساتھ موجود ہیں محمد اشفاق صاحب جو کہ ہمارے رپورٹر ہیں اور 3 دن سے اس ایونٹ کو کور کر رہے تھے، اور اس کے ساتھ رانا عظیم صاحب موجود ہیں جو کہ سیکرٹری ہیں پنجاب یونین آف جرنلسٹ کے۔ اور آج ایک قسم کا جو ایک انفارچونیٹ واقعہ ہوا جس کا ذکر آسما نے بھی کیا کہ ہمارے کچھ جو صحافی بھائی تھے وہ بھی زخمی ہوئے، آلدو کنڈیم ہمارے وکلاء برادری نے بھی اسے کیا، لیکن اس طرح کے واقعات ڈیفینیٹلی نہیں ہونے چاہیے۔ وہ رانا صاحب سے بھی بات کریں گے۔ سب سے پہلے ساجد بشیر صاحب آپ سے ہی شروع کرتے ہیں کیونکہ جسے کہتے ہیں نا یو آر ان دا ہاٹ سیٹ ناؤ۔ اچھا یہ بتائیے کہ یہ معاملہ ہے کیا؟ یہ جو ڈسٹرکٹ سیشن جج ہیں زرار احمد شیخ صاحب، احمد زرار شیخ صاحب، ان کے ساتھ مسئلہ کیا ہے؟ ان کے ساتھ مسئلہ کوئی نہیں، صرف ان کا رویے سے پرابلم تھی، اور یہ فرام دا فرسٹ ڈے یہ سٹارٹ ہو گئی تھی، اور جس کا ہم نے پہلے فروری میں ہی چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ سے ہم ملاقات ہوئی اور ہم نے جو ہے انہیں بیان کیا کہ وکلا کو ان سے یہ پرابلم ہے، لیکن پہلے انہوں نے کہا جی کہ 31 مئی تک جوڈیشل پالیسی کے تحت کسی جج کو ٹرانسفر نہیں کیا جا سکتا، تو 31 مئی تک آپ انتظار کر لیں تو ٹرانسفر ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، 31 مئی بھی گزر گئی، بہت سارے معاملات بیچ میں چلتے رہے۔ رویہ کیسے ذرا تھوڑا سا بتا دیں؟ توہین آمیز تو اس رویہ کے لیے پھر آپ سڑکوں پہ آگے یہ بھی ایک سوال کروں گی نا یہاں پہ، آپ ضرور کیجئے گا، سن لیجئے پہلے۔ توہین آمیز رویہ وہ اس طرح سے کہ کوئی بھی وکیل وہ چاہے سینئر ہو یا جونیئر ہو،
ان کی عدالت سے عزت کے ساتھ واپس نہیں آتا. ٹھیک ہے. اور جہاں تک بات یہ کی جاتی ہے کہ جی وہ ایماندار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور وہ ہر جج کو ہونا چاہیے، یہ اس کی ضرورت ہے کہ جس نے انصاف کرنا ہے اسے ایماندار ہونا چاہیے. لیکن لاہور کے جیسے اسٹیشن یا ہر وہ اسٹیشن جہاں پر جو سینئر سول جج جیسے ہوتا ہے، جیسے سیشن جج ہوتا ہے، یہ ایڈمنسٹریٹو پوسٹ ہوتی ہیں. اس کے ساتھ ایڈمنسٹریشن کا کام بھی کرنا ہوتا ہے. تو ایسا بندہ ایڈمنسٹریشن کے لیے. لیکن ہم نے جو دیکھا، چلیں آپ کو مطالبہ تھا اور آپ خود بھی بہتر بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ لوگوں نے ایک کاز کے لیے، ایک جو وکلا کی تحریک تھی، ایک بہت بڑی پاکستان کی ہسٹری اگر لکھی جائے گی تو 2 سال پرامن تحریک ہم نے دیکھی، آپ لوگوں کے سر پھٹے اس میں. ایسا کیا ہوا؟ ہم نے 2-3 دن پہلے کے مناظر دیکھے، وکلا کو ہی ہم نے دیکھا کہ وہ پتھراؤ کر رہے ہیں، توڑ پھوڑ کر رہے ہیں، اور پوری کی پوری جو بلڈنگ ہے، بلکہ چیف جسٹس کا جو چیمبر ہے اس پہ بھی توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. تو ایسا کیا ہوا؟ اگر آپ اس کی دوبارہ فوٹیج ہے آپ کے پاس، اگر آپ وہ چلائیں تو آپ کو پتہ چل جائے گا کیا توڑ پھوڑ ہوئی ہے. دروازے توڑے تھے. بالکل ہمارے نمائندے ابھی موجود ہیں وہاں پہ. جی جی بالکل، وہ ہم دیکھ سکتے ہیں ٹیلی ویژن اسکرین پہ. دیکھیں کالے کوٹوں والے ہیں، کالے کوٹوں والے ہیں جس میں توڑ پھوڑ کر رہے ہیں. سیشن کورٹ کے وکیل آپ دیکھ رہی ہیں کہ انہوں نے یہ شیشہ جو ہے وہ چیف جسٹس کے کمرہ عدالت کا توڑا تھا، اور اس کے بعد پھر سیکیورٹی اہلکار انہیں پیچھے ہٹا رہے ہیں. یہ میں ہوں جو ایک آدھ وکیل جس نے شیشہ توڑا اس کو کھینچ کے باہر نکال رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور باقی آپ نے روکنے کی کوشش. میں بتا رہا ہوں، ایک شیشہ ٹوٹا، اچھا بہت غلط ہوا، نہایت غلط ہوا. میں پہلے بھی ان چیزوں کی کنڈیم کرتا ہوں اور آج بھی کر رہا ہوں. پتلا بھی جلائے نا، وہ میرا وہ رائٹ ہے. چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا پتلا جلا دیں؟ ناٹ ایٹ آل. مطلب وہ پتلا نہیں جلا. یہ وہ چیف جسٹس کا نہیں تھا. وہاں پر جب یہ ان کی ریلی لاہور ہائی کورٹ کے اندر انٹر ہوئی تو اس وقت کچھ وکلا نے یہی چاہا کہ یہ لاہور ہائی کورٹ کے ہاتھے میں ہی دھرنا دے دیں. لیکن چند ایک وکلا ایسے تھے جن میں احمد روان تھے، ارشاد بیگ تھے، جنہوں نے پہلے بھی میڈیا پر تشدد کیا، میڈیا کے مجھ پر بھی تشدد کیا تھا سیشن کورٹ میں. احمد روان جی چند ماہ پہلے کی بات ہے. تو تب یہ ہوا تھا، لیکن انہوں نے ان سب کو اکسایا کہ جی آپ آ جائیں، چیف جسٹس کی کورٹ کے اندر داخل ہونا. ہم نے سیکیورٹی اہلکار نے ان کو کچھ بھی نہیں کہا. میرا نہیں ذاتی. میں یہاں پر تھوڑا سا انٹرپٹ کروں گا آپ کو. جی میں انٹرپٹ کر دوں گا کیونکہ مجھے بھی بات کرتے ہوئے روکا. تو میں یہ فوٹیج آپ کے سامنے ہے، آپ دیکھ لیجئے. ایک شیشہ ٹوٹا. ٹھیک ہے. فوٹیج دوبارہ ہم ایئر بھی کر سکتے ہیں، ساتھ آپ بات کریں وہ ہم دیکھ بھی سکتے ہیں. شیشہ ٹوٹا. اس کے بعد اور اسی وقت جو ہے وہاں پر جو وکلا جو ہیں وہ اپنا پرامن طریقے سے واپس چلے گئے. پورے راستے میں بھی پرامن طریقے سے رہے، واپسی پر بھی پرامن رہے. اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ شام کے وقت تقریباً 5:30 بجے میں نے پریس کانفرنس رکھی ایک، اور لائیو وہ پروگرام اوبویسلی پریس کانفرنس چل رہی تھی. پریس کانفرنس کے دوران ہی جیسے اگر آپ کے پاس وہ والی فوٹیج بھی ہو اور آپ سن کے حیران ہوں گے کہ تقریباً 12 بجے کے بعد رات ایف آئی آر کٹی اور ہمیں تقریباً 5:35 یا 40 پر ہمیں اریسٹ کر لیا گیا تھا. اور میں نے اس وقت بھی پوچھا تھا کہ آپ نے کے پاس کوئی ایف آئی آر کی کاپی ہے تو ہمیں دکھا دیں، اگر نہیں ہے تو کوئی اریسٹ وارنٹ آپ کے پاس ہوگا، آپ مانگ رہے ہیں، دکھا دیں. ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. اس کے بعد ان کے پاس کچھ بھی نہیں تھا. نتیجہ میں آپ بالکل ٹھیک فرما رہے ہیں کہ ایوان عدل کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ کوئی بار کے عہدیدار پریس کانفرنس کر رہے ہیں تو پولیس آ گئی اور ان کو گرفتار کر لیا. اور لیکن اور یقین کریں ہمارے ایک عہدیدار پر ایک شیشہ ٹوٹا یا 2 ٹوٹے، اس سے کوئی فرق نہیں. بات تقدس پامال غلط ہوا. میں تو کہتا ہوں غلط. میں یہاں پر کنڈیم کرتا ہوں کہ یہ بھی تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ وکلا نے چیف جسٹس کے کمرہ عدالت پر حملہ کیا اور ان کی عدالت میں داخل ہونے کی کوشش کی اور ان کی عدالتوں کے شیشے توڑے. اور ایسا وکلا تحریک رانا صاحب مسکرا رہے ہیں کیونکہ میں بھی اس وقت اسپاٹ پہ تھا. بالکل میں کرائم بیٹ کرتا ہوں، جب ایسا معاملہ ہوتا ہے تو میں بھی وہاں پہ دیکھتا ہوں. اشفاق نے بالکل درست کہا کہ یہ سارا کچھ ہوا. ایک وکیل جس کا اشفاق نے نام لیا احمد روان، اور اس کے ساتھ ہی جس وقت آپ کو سب یاد ہوگا جس وقت ضلع کچہری کے اندر صحافیوں کو مار پڑتی ہے تو یہی ہوتے ہیں صاحب. جس وقت ہائی کورٹ کے اندر جب ہمارے صحافیوں کے ایک کیس کی معاملہ چل رہا ہوتا ہے تو احمد روان ہی ہمیں مارتا ہے، جس کا میں خود مدعی بنتا ہوں. اس کے بعد آج صبح جو ہوا وہ بھی اسی نے کیا. اس کے ساتھیوں نے اس کے بعد آج 4 واقعات ہوئے نا، جس میں پھر آپ نے آگے ہر واقعے کے بعد کہا کہ میں انصاف کے ساتھ ہوں کر رہا ہوں.
لیکن آپ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں, لیکن وہ سب آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ کس گروپ سے ان کا اچھا نہیں, یہ تھوڑی سی تعلق کلیئرٹی چاہیے, کیونکہ جو ساجد بشیر صاحب نے کہا, انہوں نے کہا میں ہر چیز کو یہ تسلیم کہتے ہیں غلط ہوا, لیکن ظاہری بات ہے اس کا نتیجہ کچھ نہ کچھ تو آگے چل رہا ہے اور یہ ٹھیک نہیں ہے. ناظرین یہاں پر ہم ایک بریک لیتے ہیں کیونکہ ٹرانسمیشن ہماری جاری ہے 8 بجے تک, اور کوشش کریں گے کہ یہاں پر ساجد بشیر صاحب جو کہ جن کو میں کہہ چکا ہوں کہ ہاٹ سیٹ کے اندر ہیں, ان سے پوچھا جائے کہ جناب ججز کے تبادلے جو ہے ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے کیا سڑکوں پہ ہی ہونے ہیں یا پروسیجرل میٹر ہے یہ. تو ایک بریک لیتے ہیں, ہمارے ساتھ رہیے گا.